الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر، اللہ کا تابع اور فرمانبردار بنا کر اس دنیا میں بھیجا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ اور بہت بڑا انعام ہے. اس عظیم الشان نعمت کے ساتھ جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہاں ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اس اللہ کی عظمت، اس اللہ کی کبریائی اور اس اللہ کی بڑائی کو پہچان کر شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہدایت دی گئی ہے. یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان مختلف برائیوں کا شکار ہوتا ہے. کبھی اس کے نفس پر برائیاں غالب آتی ہیں اور کبھی اس کے نفس پر نیکیاں غالب آتی ہیں. ہمیشہ انسان کو نیکی کی راہ پر چلنے، نیکی کا راستہ اختیار کرنے اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے، اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں ہم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے پر ہمیشہ عمل پیرا رہنے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہمارے اندر تقدس ہوگا اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کا، اسی قدر ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت آئے گی، ہمیں کسی بھی دین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آسانیاں میسر ہوں گی. ہم سب جانتے ہیں کبھی کبھی ہمارے لیے نیکیاں مشکل ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی راہ راست پر قائم رہنا اور اپنے آپ کو قائم رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور عام طور پر اس دنیا میں انسان جو کفر، الحاد، بربریت اور شیطانی راستوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اس کی کبریائی نہیں ہے، اس کی بڑائی نہیں ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا خالق، مالک، مختار کل اللہ وحدہ لا شریک ہے.
हुक्म और कानून सिर्फ उसी का चलेगा, दुआएं उसी से मांगी जाएंगी, मुरादें उसी के सामने पेश किए जाएंगे। आमाल का हिसाब किताब लेने वाला, जजा और सजा का देने वाला सिर्फ वही होगा, जिंदगी में और कोई इलाह नहीं होगा। ये हमारा अकीदा है और हम इसी अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अलबत्ता इस दुनिया की जो मुस्तआर जिंदगी है, इसी अकीदे पर कायम रहने और मुसलसल अहकामात इलाहिया पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की अज़मत को अपने दिल में बसाए रखें, उसकी किबरियाई को महसूस करते रहें। जिस कदर उसकी अज़मत हमारे दिल में होगी, जिस कदर उसकी किबरियाई और उसकी तक़द्दुस हमारे दिल में होगी, उसी कदर हमारे लिए नेकियां करना आसान हो जाएगा, नेकियां करना इंतहाई आसान हो जाएगा। इसलिए अल्लाह की अज़मत और उसकी किबरियाई दिल में बैठाएं। उसकी कुदरत कामिल है, उसका इल्म मुहीत है, उसकी शान अजीम है, उसका इल्म बेइंतहा इल्म है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसकी कुदरत कामिल है, उसकी शान अजीम है, उसकी कुर्सी इंतहाई अजीम है, उसका अर्श इंतहाई अजीम है, उसकी हैबत बहुत ज्यादा है। उसके इल्म की, उसके कुदरत की और उसकी शान की अजमत हमारे दिलों में होनी चाहिए कि अल्लाह, उसकी कुदरत और उसका इल्म कैसा है। उसकी कुदरत तो हम जानते हैं कि इस दुनिया का खालिक है, वो इस दुनिया को पैदा करने वाला है, हमें और आपको रिज्क देने वाला है। ये दिन और रात, ये मौसम बहार, ये मौसम खज़ां, ये शजर, ये बहरो बर, ये खुश्को तर, रात की तारीकी, दिन का उजाला, मौसमे की तब्दीलियां, ये सब उसकी कुदरत है। हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हम अगर चाहें कि ये दिन दिन ही रहे, नहीं हो सकता। हम चाहें कि रात रात ही रहे, नहीं हो सकता। हम चाहें कि मौसम सरमा यूं ही बाकी रहे, नहीं हो सकता। दिन का अपने वक्त पर आना, रात का अपने वक्त पर आना, तारीकी, रोशनी, ये सब कुछ उसी के इख्तियार में है। इसलिए उसकी कुदरत को पहचाने। वो रिस्क पहुंचाने वाला हम हैं, वो हमें रिस्क पहुंचाने वाला वही है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम सिर्फ तदबीर कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं, हम सिर्फ तमन्ना कर सकते हैं और हमारी मेहनतों का नतीजे का इंतजार कर सकते हैं। नतीजा सिर्फ अल्लाह दे सकते हैं। मुसब्बिबुल असबाब वही हैं। इस जमीन से जो पौधा उगता है उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है, हम सिर्फ मेहनत करते हैं। एक दाना जमीन पर डालकर हम सिवाय हाथ बांधे खड़े रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। जमीन फटना, उसमें से दाने का निकलना और एक दाने की जगह 100 दानों का निकलना और एक छोटा सा पौधा दरख्त की शक्ल इख्तियार करना, ये सब कुछ उसी के इख्तियार में। हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। उसका इल्म मुहीत है, उसका इल्म फैला हुआ है। उसके इल्म में आए बगैर इस दुनिया की कोई चीज नहीं है। कुरान ने साफ कहा, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर। खुश्को तर में, आसमान की बुलंदियों में, जमीन की अताह गहराइयों में, दिन के उजालों में, रात की तारीकियों में, दुनिया जहां में जो कुछ भी होता है उसके इल्म में आए बगैर नहीं रह सकता। उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। दुनिया में कितने दरख्त हैं, कितने जंगलात हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। कुरान ने कहा कोई एक पत्ता भी उस दरख्त से नीचे जमीन पर आ नहीं सकता अल्लाह के इल्म के बगैर। इधर गिरा, उधर अल्लाह को पता चला। उसके हुक्म के बगैर गिर नहीं सकता, और जब गिरा उसके इल्म में बगैर आए नहीं सकता, हो नहीं सकता, आए बगैर नहीं हो सकता। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा।
वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। सब लिखा हुआ है, सब वो जानते हैं। जमीन से कोई अनाज, कोई दाना उग नहीं सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर, और जब उगा उसके इल्म में बगैर आए, उसके इल्म में आए बगैर नहीं रह सकता। ये उसकी कुदरत कामिल है, उसका इल्म मुहीत है, उसकी शान बहुत ही अजीम है। उसकी शान, उसकी अजमत, उसकी किबरियाई को हमारे दिलों में बिठाए रखने की ज़रूरत है। यही वजह है। आप देखिए कुरान करीम हो, अहादीस नबविय्या हो, कुरान में अल्लाह की शान बयान की गई है, उसकी कुदरत बयान की गई है, उसकी अजमत बयान की गई है। क्यों? ताकि हम अपने दिल में अपनी उसकी अजमत बिठाएं और हमारे लिए इस दुनिया की जो मुस्तार जिंदगी है उसमें अल्लाह के अहकामात पर अमल करना आसान हो जाए। उसकी कुर्सी, वसिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़। आयतुल कुर्सी कितने लोग हैं? सबको याद है। बार बार हम आयतुल कुर्सी में क्या पढ़ते हैं? वसिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़। यहां उसकी अजमत बतलाने के लिए उसके कुर्सी की शान बतलाई गई। जमीन और आसमान उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। ये जमीन कितनी बड़ी है, यह आसमान कितना बुलंदो बाला और वसी है। यह सिर्फ एक जमीन और आसमान नहीं, बल्कि 7 जमीन और 7 आसमान। अल्लाह अकबर। इसकी इंतहा कहां है, इसकी इब्तिदा कहां है, इसकी गहराई कितनी है, इसकी बुलंदो बालाई कितनी है। जमीन चौड़ी और फैली हुई है। अल्लाह ने फरमाया ये 7 जमीन और आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। कैसे? हदीस पाक में मिसाल दी गई है। कहा कि चटियल मैदान है, सहरा है, इतना बड़ा सहरा है, उसमें अगर छोटी सी जंजीर अगर हम रख दें, आप तसव्वुर करें, बड़ा सहरा है जिसकी इब्तिदा और इंतहा हमें इल्म नहीं है, उतने बड़े सहरा में अगर एक जंजीर रख दी जाए, उस जंजीर की क्या हैसियत होगी। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिआइनिही यही मिसाल उस कुर्सी की कि इस कुर्सी के मुकाबले में जमीन और आसमानों को रख दिया जाए तो एक जंजीर की भी हैसियत नहीं है। बस इतनी सी चीज है। इतनी वसी और अरीज जमीन उस कुर्सी के मुकाबले में इंतहाई छोटी है। और इतनी बड़ी कुर्सी, उसके अर्श के सिलसिले में कहा गया बिआइनिही, जैसे जमीन और आसमान सहरा में एक जंजीर के मानिंद नजर आते हैं, उसकी कुर्सी उसके अर्श के मुकाबले में एक जंजीर के मानिंद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कुर्सी, उसकी शान, उसकी बड़ाई, उसकी वुसअत, उसकी बुलंदी बयान की गई है। कहा कि जब उसके कुर्सी की ये शान है, उसके अर्श की ये शान है, उसका अर्श, अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन जब सारे जहां के इंसान वहां मौजूद होंगे, अल्लाह मुंतखब लोगों को जो साया नसीब फरमाएंगे, वो साया अर्श का साया होगा। आप अंदाजा करें वो अर्श कितना बड़ा होगा। हदीस पाक में आता है अर्श को थामे हुए जो हैं वो फरिश्ते हैं, और फरिश्तों की हैयत हम जानते हैं कि फरिश्तों की हैयत कैसी है। अहादीस में बयान किया गया है। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली हालत में देखा था। नजर पड़ी तो देखा पर खुले हुए हैं, जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हैं, दोनों पर मशरिक व मगरिब में फैले हुए हैं। क्या हैयत होगी, क्या जलालत होगी उन फरिश्तों की,
اور ان فرشتوں میں سے کچھ فرشتے حملۃ العرش ہیں، عرش کو تھامے ہوئے ہیں. ان کی طاقت کیا ہوگی، ان کی حیت کیا ہوگی، ان کا ڈیل ڈول کیسا ہوگا. احادیث میں بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں میں سے حملۃ العرش کے فرشتوں کی حیت بتانے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. اور اس اجازت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے کچھ مخصوص فرشتے ہیں. ان فرشتوں کی حیت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اندازہ کرو یہ کان کی لولکی ہے اور یہ کندھے کا حصہ ہے، اس کے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ہم سب جانتے ہیں. یہ کان کی لولکی ہے اور یہ کندھا ہے، اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حملۃ العرش، اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کے کان کی لولکی اور اس کندھے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 700 سال چلنے کے برابر کا فاصلہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی اگر یہاں سے نکلے اپنی رفتار سے 700 سال تک چلتا رہے، ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہیں، 700 سال تک چلتا رہے اور یہاں سے نکل کر 700 سال کے بعد جہاں پہنچے وہاں سے اتنی مقدار فرشتوں کے کان کی لولکی اور ان کے کندھے کے برابر مسافت ہے. بس اب اندازہ کریں ان کا ڈیل ڈول کیسا ہوگا، ان کی طاقت کیسی ہوگی. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس مخلوق کی حیت جب دیکھ رہے ہیں اس کو پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچیں. کس نے پیدا کیا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی کبریائی کیا ہوگی، اس کی بڑائی کیسے ہوگی. اس کی قدرت کے بارے میں ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے، تبھی ہم اس کی خوبیوں اور اس کی قدرت کا دل سے اقرار کریں گے، ہمارا سر جھکے گا. آدمی کب جھکتا ہے؟ جب کسی کی عظمت کا قائل ہو جائے، اس کے صلاحیتوں کا معترف ہو جائے، اس کے بارے میں یقین ہو جائے یہ بڑا آدمی ہے، آدمی سر جھکا دیتا ہے. سب سے زیادہ حقدار تو اللہ ہے کہ دنیا اس کی ہے، دنیا چلانے والے وہی ہیں، اور اس نے جو پیدا کیا کائنات میں مخلوقات کو وہ ایسی ہے جو ہماری عقل و شعور میں بھی نہیں آ سکتی. بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے جنگلات، بڑے بڑے سمندر، یہ سب کچھ اس نے بنایا. اس کی مخلوقات میں کیسی کیسی مخلوق ہے. اب آپ اندازہ کریں یہ مخلوق، فرشتوں کی مخلوق جن کے بارے میں یہ سب کچھ کہا گیا، ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ فرشتے تابع ہیں اللہ کے، یہ فرشتے فرمانبردار ہیں اللہ کے. اس کی حیبت، یہ جن فرشتوں کی یہ حیت بتائی گئی کہ ان کی یہ حیت ہے، یہ ان کی شکل ہے، ان کی یہ حالت ہے، اتنی بڑی مخلوق، ان کے سلسلے میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے یا اپنے حیت کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے متکبر ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نہیں، یہ تو ہمیشہ تسبیح 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 ہی بیان کرتے ہیں. ہمیشہ یہ صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم دیا گیا، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں ان فرشتوں کی تابعداری، ان فرشتوں کی اطاعت اور فرمانبرداری، ان فرشتوں کی عاجزی، اللہ نے فرمایا دیکھو ان فرشتوں کو والصافات صفا فالزاجرات زجرا. یہاں اس پوری صورت میں فرشتوں کی صفات بیان کی گئی ہے، ان کی تابعداری بیان کی گئی ہے، ان کی صف بندی بیان کی گئی ہے،
ان کے حکم کی تعمیل کا جذبہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے احکامات میں عمل کرتے ہوئے جیسے وہ کبھی دیر نہیں کرتے، یہ سب صفت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے۔ حالانکہ فرشتوں کو کوئی سزا اور جزا نہیں ہے، ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہے، اس کے باوجود پکڑے جانے کا خوف ہے، اس کے باوجود اللہ کے پاس جواب دینے کا خوف ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے، وحی کی ہیبت سے یہ سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہماری حالت دیکھی، وہ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، وہ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، وہ قرآن ہم بار بار سنتے ہیں، نہ کبھی ہمارے کانوں میں جو رینگتی ہے، نہ کبھی ہمارے رونگ پہ کھڑے ہوتا ہے، نہ ہمیں کبھی اسے سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے فرشتوں کی مثال دے کر یہ کہا کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اس قدر ہے کہ ایک آیت جب نازل ہوتی بے ہوش ہو جاتی۔ تفصیل حدیث میں بیان کی گئی، کہا کہ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، جیسے ہی آیت اترنے والی ہوتی، اسی موقع پر سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے، اور سب سے پہلے ہوش حضرت جبرائیل کو آتا علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل کے بعد پہلے آسمان کے فرشتوں کو وہی ہوش آتا ہے، یہ سناتے ہیں وہی ان فرشتوں کو، اور ایک ایک بالترتیب سب کو ہوش آتا ہے، اور سب فرشتے اٹھ کر یہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے ابھی کیا کہا، کیا وہی نازل ہوئی؟ سب کہتے ہیں حق بات نازل ہوئی۔ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں اللہ کی عظمت بیان کی گئی، اس کی کبریائی بیان کی گئی، اس کے کرسی کی شان بیان کی گئی، اس کے عرش کی شان بیان کی گئی، اس کے مخلوقات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اس کے علم کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کو پہچانے اور اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھائے۔ اللہ کی عظمت دل میں نہ ہونے ہی کی وجہ سے چوری کا خیال آتا ہے، ڈاکے کا خیال آتا ہے، اس کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت میں مواخذے کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، جہنم کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، جنت کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے انسان پر یہ دنیا غالب آ جاتی ہے۔ دنیا کو مغلوب کرنے اور آخرت کو غالب کرنے کے لیے اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اور واقعہ لمبا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ چیزیں سیکھنے کے لیے گئے تھے جو اللہ نے حضرت خضر کو خاص طور پر عطا فرمایا تھا علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوران سفر اور ان کے پاس علم سیکھنے کے سفر کے دوران بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھیں اور نئی نئی معلومات حاصل ہوئی۔ ان میں سے ایک بہت بڑا علم یہ حاصل ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے اپنی چونچ سے پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور پھر اس کے بعد وہ چلی گئی، اڑ گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھا آپ نے اس چڑیا کو دیکھا؟
کہا کہ پانی. دیکھا میں نے اس نے کیا کیا, چونچ سمندر میں مار کر ایک گھونٹ پانی لیا. کہاں سے لیا؟ سمندر سے. ایک گھونٹ پانی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر یاد کرو اللہ کے علم محیط کو. اللہ کا علم بے انتہا ہے. بعین ہی ایسے ہی جیسے اس سمندر میں سے چڑیا نے ایک چونچ مار کر جتنا پانی حاصل کیا ہے, ساری دنیا والے اتنا ہی علم حاصل کیے ہیں. باقی پورا سمندر علم ہی علم ہے, وہ اللہ کا علم. سمندر سے جتنا پانی چڑیا نے لیا, بس انسانوں کو اتنا ہی علم تقسیم ہوا ہے. اس کے علاوہ اللہ کا علم کیسے علم ہوگا؟ اس کا علم کتنا بے انتہا ہوگا, اندازہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اس دل میں بٹھائی, اللہ کی کبریائی بیان فرمائی کہ یہ علم اس قدر محیط ہے کہ کوئی آدمی کتنا بھی سیکھ لے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں اور میں سب کچھ جانتا ہوں, میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا. اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھائیں, اللہ کی کبریائی دلوں میں بٹھائیں, اور ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں. آدمی تھوڑا سا ترقی کر جاتا ہے, آدمی کو تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے, آدمی کو تھوڑی سی خوشی ملتی ہے. ہر خوشی, ہر ترقی, ہر عہدے اور ہر نعمت پر وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے اور میں نے کمایا. اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے, اللہ کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ترقی, ہم اپنی خوشی, ہم اپنے عہدوں اور اپنی ساری خوشیوں اور ترقیوں کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ آپ نے دیا ہے. اسی لیے تو ہمیں سکھایا گیا ہے الحمدللہ پڑھیں, ماشاء اللہ کہے. یہ الحمدللہ کیا ہے؟ اللہ تیری تعریف میں کرتا ہوں, میں اپنی تعریف نہیں, میں تیری تعریف کرتا ہوں, میں اپنی خوشی تیرے حوالے کرتا ہوں. اللہ یہ جو آپ نے دیا ہے وہ آپ نے دیا ہے, ماشاء اللہ آپ نے چاہا, آپ نے دیا, اس لیے مجھے ملا. اللہ اکبر. اللہ آپ بڑے ہیں, میں بڑا نہیں ہوں, یہ میں نے آپ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کچھ کیا ہے, اس سے میں بڑا نہیں بنا, بڑے تو آپ ہیں. اللہ اکبر. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ. زمین و آسمان کا, کائنات کا جو کچھ یہاں ہے سب کچھ اسی کا ہے, اور اسی کی حمد و ثنا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جو معاملہ بھی ہوگا ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں. میں اپنے اسی مضمون کو انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.